رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہتے تھے۔ محرم کے مہینے کا نام نہیں تھا، ان دونوں مہینوں کو سفر محرم کو اور سفر کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہا کرتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ، اور سفر الخیر بھلائی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت کیجیے، اور سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ ڈھیر برکت نصیب ہوں۔ چنانچہ بزرگان دین اپنے تجربات اور مشاہدات سے اس ماہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کوئی ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ لے، سورہ علم نشرح، سورہ 3، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص 80 بار پڑھے، اس مہینے کی ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ غنی ہو جائے گا۔ 80 مرتبہ اس مہینے کے سفر کے آخری بدھ کو علم نشرح، سورہ 3، سورہ نصر اور سورہ اخلاص 80 بار پڑھے تو اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی عمر دراز کر دی جائے گی۔ ماہ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت ساری بے بنیاد باتیں مشہور ہیں، پڑھے لکھے اور جاہل ہر طرح کے لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اس کو منحوس خیال کرتے تھے، اور آج کل بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ کئی اس لیے نیاز پکاتے ہیں کہ چونکہ منحوس مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس لیے تاکہ بلائیں ٹل جائیں، بلاؤں والا مہینہ، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا سفر کے مہینے کو۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، جیسا کہ آج کل اچھی خاصی تعداد یہی عقیدہ رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینوں کو بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔
سفر مظفر کو اللہ پاک کے ایک سچے ولی، عاشق رسول، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی نسبت ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یوم عرس اسی مہینے کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اہل محبت اس مہینے کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی سچی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا عدو ولا سفر ولا حامت، یعنی نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں۔ اس کی شرح ہے، مختلف اقوال ہیں۔ بکثرت شارحین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم تھا کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، بلاؤں والا مہینہ ہے۔ لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر ان توہمات یعنی وہمی باتوں کا رد فرما دیا۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے، کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرما دیا۔ یہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، امام نووی کے حوالے سے مذکور ہے کہ پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں یہ بھوک کے وقت کاٹتے ہیں، بعض اوقات انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باطل ہے۔ لا سفرہ کے تحت لکھا ہے کہ بادشاہ رحیم کے نزدیک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کچھ اصلیت نہیں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ القاری میں فرماتے ہیں عرب والوں کا دستور تھا کہ لڑکے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری آگے چل کر باب باندھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ مرآت المناجی میں ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا ہے۔ یہ بھی باطل ہے، آخری بدھ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اس لیے منحوس مہینہ چلا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا کر رہے ہوں گے، اور ایسے ویڈیوز یا ایسے پیغامات بھی وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ فتاوی ہدیہ میں ہے کہ اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح وغیرہ، دخول، اور اس نظریے پر حضور کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نوست ہے؟ کیا سفر میں کام شادی وغیرہ کرنے کی ممانت ہے؟ جواب: سفر کے مہینے کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں عرب کہا کرتے تھے۔ سفر کے متعلق جتنی اس قسم کی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، جیسا کہ جواہر الفتاوی میں ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل کی جانب چل جا رہے تھے۔ جو ہی بادشاہ شہر کی چار دیواری کے قریب پہنچا، اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی جو راستے سے ہٹنے کی بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، اف، یہ تو بڑی بدشگونی ہے۔ کیا اس منحوس کو پتہ نہیں کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بادشاہ سپاہیوں کی جانب بڑھا اور غصے سے کہا، اس ایک آنکھ والے شخص کو باندھ دیا جائے، ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں نے اس شخص کو فوراً رسیوں سے باندھ دیا۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز شکار بڑا کامیاب رہا۔ وزیر نے جانوروں اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا کہ واہ، آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا، کیا یہ نگاہ تھی اور کیا نشانہ؟ جب شام ڈھلے واپس آئے، واپسی پر بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے پیچھے پیچھے شکار کیے ہوئے جانوروں اور پرندوں سے بھری ہوئی سواری بھی چلی آ رہی تھی، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا کہ یہ بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا،
کہ یہ بادشاہ سلامت ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو رسیوں میں بند کر چلاتی دھوپ میں دن بھر میں جلتا رہا، جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج شکار اچھا مل گیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سارا مال بھی دیا۔ تو اسلام میں کسی شخص کو منحوس کہنا، جگہ کو منحوس کہنا، چیز کو یا وقت کو منحوس جاننے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو ایک ہے 13 کے عدد کو جیسے منحوس سمجھتے ہیں، 13ویں نمبر کی کوئی بلڈنگ ہی نہیں رکھتے، 12 ہوتی ہے اس کے بعد 14 لکھ دیتے ہیں، 13 نہیں رکھتے۔ شادیوں میں ویسے ہی 13 تاریخ نہیں رکھتے۔ اسی طرح کمرے ہوتے ہیں ہوٹلز میں، اس میں 12 نمبر ہوگا، 14 نمبر ہوگا، 13واں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں 13 کو منحوس سمجھا، دنیا بھر میں غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی 13 کو منحوس سمجھتے ہوئے 13 نمبر کمرہ، 13 نمبر بلڈنگ، 13 نمبر سٹوری، 13 نمبر سیٹ، یہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی بندہ منحوس ہے، یہ کہتے ہیں جب سے یہ بہو آئی ہے گھر میں نحوست ہو گئی، گھر میں یہ ہو گیا، نقصان ہو رہے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بس اس بہو کی وجہ سے، پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، یہ غلط تصور ہے، محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بدشگونی کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جوابات میں لکھتے ہیں کہ شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ جب کوئی شگونے بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، یعنی اس بدشگونی پر عمل نہ کرو۔ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی تیری مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پڑھ لیا جائے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ مسلمان کو ایسی جگہ یہ پڑھ لینا چاہیے، جب بھی کوئی بدشگونی آئے، کوئی برا خیالات اس حوالے سے آئے تو یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ کام کر لے، نہ رکے کہ آج آگے سے بلی گزر گئی ہے تو آج کام صحیح نہیں ہوگا، کرے وہ کام، بلی گزرے، کتا گزرے، جو بھی گزر جائے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کام کر لے گا۔ صبح صبح فلاں شخص منہ لگ گیا اس لیے کام نہیں ہوگا، یہ بھی سب غلط ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا اور کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ سیدنا امام محمد افندی برکلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا یہ مستحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال کو پسند فرماتے تھے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ آپ کام کو جا رہے ہیں، کسی کام کو ہم جا رہے ہیں، کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت، ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے، یعنی اچھا شگون لے لینا چاہیے کہ اس نے اچھی بات کی ہے، برا شگون نہیں لینا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، راستے میں بلی نے راستہ کاٹا، آگے سے گزر گئی۔ اب وہ شخص وہیں سے واپس ہو جاتا ہے، آج کالی بلی گزر گئی یا کوئی بلی گزر گئی، اب یہ کام نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، وہیں رک جاتے ہیں۔ اس طرح بدشگونی لینا، اس میں مبتلا ہو جانا یہ سخت منع ہے۔ بدشگونی کے شکار ہونے والوں کا اللہ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے، بدفعالی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر، خوف پیدا ہوتا ہے، پست ہمتی، تنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا، ناب تجربہ کاری، لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ کار غلط تھا، میں نے کاروبار شروع کیا، میرا طریقہ درست نہیں تھا۔ اب جس جگہ پہ جس چیز کی حاجت نہیں ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دینا تو یہ بیوقوفی ہوگی۔ ٹھنڈے علاقے میں جہاں سردی ہے وہاں پہ گرمیوں کا لباس بیچنا شروع کر دینا، آپ چاہے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کر لیں، بکے گا ہی نہیں مال، بھائی اس ایریے میں ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں ٹھنڈ ہے، وہاں پہ گرمیوں کے کپڑے بیچ رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ تو اپنی غلطیوں کو نحوست میں، بدشگونی میں لے لینا کہ میرا نہیں کاروبار چلا تو اس وجہ سے نہیں چلا، بھائی اپنا اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، کام کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا، کس جگہ کس ملک میں کس چیز کی حاجت ہے، لوگ دنیا میں کیا سرچ کر رہے ہیں،
اب ان کی سرچ کے مطابق، لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم وہ چیز، وہ پروڈکٹ وہاں اس جگہ لانچ کریں گے تو کامیابی ہوگی. پراپر ایک طریقہ کار کے مطابق بزنس کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی یہ بدشگونی اور یہ چیزیں ان پہ بھروسہ میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے. یہ وہمی باتیں ہیں، پھر آپس میں ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بدشگونیوں کی وجہ سے. جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز ہی منحوس لگتی ہے. صبح دکان کھولتے ہیں تو راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا، سمجھ لیتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا. جو ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی، اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی بندہ آج مر جائے گا یا آج کوئی جھگڑا ہوگا خاندان میں، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری کے مالک اس کو منحوس سمجھیں گے، نوکری سے نکال دیں گے. منحوس آدمی جس کی وجہ سے آج فیکٹری میں نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا. نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر جائے، ٹوٹ جائے، کہتے ہیں تو منحوس ہمارے گھر میں آ گئی ہے. بس ذہن میں وہی چیز بٹھا لی، بیچاری ساری زندگی لڑائیاں جھگڑے اس گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، دل آزاری کی جاتی ہے. تو یہ چیز غلط ہے. اسی طرح تیرہ تیزی وہ جو کہا جاتا ہے، وہی 13 کی عدد کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. حضور نے فرما دیا لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ عوام اسے بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں. یہ باطل عقیدہ ہے. تو یہ اوروں کو بھی یہ بات ہمیں بتانی چاہیے جو لوگ معلومات نہیں رکھتے سفر کے بارے میں، برے عقائد یا توہمات کا شکار ہیں، ان کی بھی ہمیں تربیت کرنی چاہیے. یا سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ہمیں ایسے میسیجز آتے ہیں تو ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.